السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے یروشلم کی 7,000 سالہ خونی داستان کی۔ ایک ایسا شہر جس کی گلیوں میں تاریخ کی صدائیں گونجتی ہیں اور جس کی فضاؤں میں ہزاروں سالہ انسانی تہذیب، ایمان، جنگ و امن اور اقتدار کے قصے بکھرے ہوئے ہیں۔ آئیے اس شہر کی داستان سنتے ہیں جس میں ہر دور، ہر تہذیب اور ہر عقیدے کی پرتیں کھلتی چلی جائیں گی۔ آغاز تمدن کی بات کریں تو اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ صدیوں پہلے آج سے تقریباً 7,000 برس قبل جی ہون چشمے کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ یہاں کے لوگ پتھریلے مکانات میں رہتے، مٹی کے برتن بناتے اور اپنے مردوں کو مخصوص قبرستانوں میں دفن کرتے تھے۔ یہ ابتدائی انسانی تہذیب کی پہلی جھلک تھی جو وقت کے ساتھ ایک عظیم شہر کی بنیاد بن گئی۔ اس شہر کا قدیم نام روسیلمم تھا، جس کا مطلب ہے روشنی کا شہر یا شالیم دیوتا کا شہر۔ یہ نام مصری اور کنعانی رسم الخط میں بھی ملتا ہے جو اس کی ابتدائی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تقریباً 2000 سال قبل مسیح میں مصری فرعونوں کے دور میں یروشلم کا ذکر روسیلمم کے نام سے مصری جادوئی دور کی تاریخ میں ملتا ہے۔ یہ شہر اس وقت کنعانی حکمرانوں کے زیر اثر تھا جنہوں نے یہاں مضبوط قلعے اور پانی کے نظام تعمیر کیے ہوئے تھے۔ جی ہون چشمہ اس شہر کی بقا کا راز تھا جس کے گرد بستی پھلتی پھولتی رہی۔ تقریباً 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم کو فتح کیا اور اسے ایک متحدہ اسرائیل ریاست کا دارالحکومت بنایا۔ اس شہر کی جغرافیائی اہمیت بھی بے مثال تھی۔ یہودی قبائل کے درمیان واقع قدرتی قلعہ بندی اور پانی کی دستیابی نے اسے مثالی مرکز بنا دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں عظیم الشان ہیکل سلیمانی تعمیر کروائی، ایک عبادت گاہ جو یہودی عقیدے کا مرکز بنی۔ ہیکل میں تابوت سکینہ رکھا گیا جس میں 10 احکام کی تختیاں موجود تھیں۔ یہ دور یہودی تاریخ کا سنہری عہد تھا جب یروشلم روحانیت، فن اور سیاست کا مرکز بنا۔ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکد نصر نے یروشلم کو تباہ کر دیا، ہیکل سلیمانی کو جلا دیا اور یہودیوں کو جلا وطن کر دیا۔ یہودیوں کی جلا وطنی کا یہ دور ان کے اجتماعی شعور میں گہرا نقش چھوڑ گیا۔ 539 قبل مسیح میں فارس کے بادشاہ سائرس اعظم نے بابل کو فتح کیا اور یہودیوں کو واپس آ کر ہیکل دوم تعمیر کرنے کی اجازت دی۔ یروشلم نے ایک بار پھر تعمیر و ترقی کا سفر شروع کیا، مگر اب یہ فارس، پھر یونان اور بعد ازاں رومی سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ یونانی دور میں خاص طور پر اسکندر اعظم کی فتوحات کے بعد شہر میں یونانی ثقافت اور مذہب کا اثر بڑھا۔ 2 صدی قبل مسیح میں یہودیوں نے ہسمونی بغاوت کے ذریعے مختصر عرصے کے لیے خود مختاری حاصل کی، مگر جلد ہی رومی تسلط میں آ گئے۔ 63 قبل مسیح میں رومی جنرل پومپی نے یروشلم کو فتح کیا۔ 70 عیسوی میں رومیوں نے یہودی بغاوت کے جواب میں شہر اور ہیکل دوم کو تباہ کر دیا۔ لاکھوں یہودی قتل یا جلا وطن ہوئے اور شہر کو ایلیا کپٹولینا کے نام سے رومی کالونی بنا دیا گیا۔ یہودیوں پر شہر میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ 132 سے 135 عیسوی میں بارکوخبا بغاوت کے بعد رومیوں نے یہودیوں کے لیے فلسطین کا نام بدل کر سوریہ فلسطینہ رکھ دیا اور یروشلم کو مکمل طور پر غیر یہودی شہر بنانے کی کوشش کی۔ 4 صدی عیسوی میں رومی سلطنت کے بازنطینی عہد میں یروشلم مسیحیت کا مرکز بن گیا۔ یہاں چرچ آف دا ہولی سیپلکر تعمیر ہوا جو عیسائیوں کے لیے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ 614 عیسوی میں فارسی ساسانی سلطنت نے شہر پر قبضہ کیا، مگر چند سال بعد بازنطینیوں نے دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 638 عیسوی میں خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یروشلم کو بغیر خون ریزی کے فتح کیا۔ انہوں نے یہاں مذہبی آزادی کا اعلان کیا اور یہودیوں کو شہر میں واپس آنے کی اجازت دی۔
691 عیسوی میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے قبۃ الصحرا ڈوم آف دا راک تعمیر کروایا، ایک شاندار اسلامی یادگار جو آج بھی شہر کی پہچان ہے۔ اسی مقام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا واقعہ رونما ہوا۔ 1099 میں پہلی صلیبی جنگ کے دوران یروشلم مسیحیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یہاں بے شمار مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام ہوا اور شہر کو عیسائی سلطنت کا مرکز بنایا گیا۔ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے شہر کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا۔ ان کی فتح نے اسلامی دنیا میں جوش و جذبہ پیدا کیا اور شہر میں مذہبی رواداری کا دور شروع ہوا۔ 1229 میں فریڈرک دوم نے سفارتی طریقے سے شہر پر قبضہ کیا، مگر 15 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ 1291 سے 1516 تک مملوک سلطنت کے زیر انتظام رہا، جس نے شہر کی مساجد، مدارس اور بازاروں کو فروغ دیا۔ 1517 میں عثمانی سلطان سلیم اول نے یروشلم کو اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ اگلے 400 سال شہر نے نسبتاً امن، ترقی اور مذہبی رواداری دیکھی۔ سلطان سلمان اعظم نے شہر کی دیواریں دوبارہ تعمیر کروائیں، ڈاک نظام قائم کیا، پانی کی سبیلیں بنوائیں اور 1892 میں ریلوے لائن بچھائی گئی۔ عثمانی دور میں یروشلم میں یہودی، عیسائی اور مسلمان آبادی کا تناسب بدلتا رہا، مگر شہر ہمیشہ تینوں ابراہیمی مذاہب کا مرکز رہا۔ 1917 میں پہلی عالمی جنگ کے بعد جنرل ایلن بی نے یروشلم کو برطانوی سلطنت کے حوالے کیا۔ انہوں نے پیدل شہر میں داخل ہو کر احترام کا مظاہرہ کیا اور مذہبی آزادی کا وعدہ کیا۔ 1917 سے 1947 تک شہر برطانوی مینڈیٹ میں رہا۔ اس دوران یہودی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا، فلسطینی عربوں پر دباؤ بڑھتا چلا گیا اور شہر میں کشیدگی بھی بڑھ گئی۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یروشلم کو 2 حصوں، مشرقی عرب اور مغربی یہودی میں تقسیم کرنے کی قرارداد منظور کی۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد مغربی یروشلم اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، جبکہ مشرقی حصہ اردن کے زیر انتظام رہا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا اور آج تک بیشتر دنیا اسے غیر قانونی تسلیم کرتی ہے۔ یروشلم 3 مذاہب کا مرکز رہا۔ یروشلم دنیا کے 3 بڑے مذاہب، جن میں یہودی، عیسائی اور اسلام کے لیے مقدس ترین شہر ہے۔ یہودیت ہیکل سلیمانی کی باقیات اور ویسٹرن وال، عیسائیت کے لیے چرچ آف دا ہولی سیپلکر اور مسلمانوں کے لیے مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصحرا۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی عقیدت کا مرکز ہے، بلکہ ہزاروں سال سے سیاسی، عسکری اور تہذیبی کشمکش کا میدان بھی ہے۔ یہاں ہر گلی، ہر دیوار، ہر پتھر ایک نئی کہانی سناتا ہے، کبھی خوشی کی، کبھی غم کی، کبھی امید کی اور کبھی زخم کی۔ اہم تاریخی سنگ میل یا ٹائم لائن کی بات کریں تو سن 7000 قبل مسیح میں جی ہون چشمے کے اطراف پہلی بستی بنی۔ سن 1700 سے 2000 کے درمیان کنعانی و مصری عہد رسلم کا ذکر ملتا ہے۔ سن 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام کی فتح اور دارالحکومت کا قیام ہوا۔ 960 قبل مسیح میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہوئی۔ 586 قبل مسیح میں بابل کی تباہی اور یہودیوں کی جلا وطنی۔ 539 سائرس اعظم کی واپسی اور ہیکل دوم کی تعمیر ممکن ہوئی۔ 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی فتوحات، یونانی عہد کا آغاز ہوا۔ 167 اور 163 کے درمیان ہسمونی خود مختاری قائم رہی۔ 63 قبل مسیح میں رومی تسلط پومپی کی فتح ہوئی۔ سن 70 عیسوی میں رومیوں کے ہاتھوں ہیکل دوم کی تباہی۔ 135 اور 132 عیسوی کے درمیان بار کوخبہ بغاوت اور یہودی جلا وطنی وقوع پذیر ہوئی۔ 324 اور 614 عیسوی کے درمیان بازنطینی عہد مسیحی مرکزیت قائم رہی۔ 614 عیسوی میں فارسی ساسانی حملہ ہوا۔ 638 عیسوی میں خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح اور اسلامی عہد کا آغاز ہوا۔
691 عیسوی میں قبۃ الصحرا کی تعمیر ہوئی۔ 1099 عیسوی میں صلیبی قبضہ ہوا۔ 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کی فتح ہوئی۔ 1229 عیسوی میں فریڈرک دوم کا سفارتی قبضہ ہوا۔ 1291 اور 1516 عیسوی میں مملوک عہد قائم رہا۔ 1517 اور 1917 میں کے دورانی عرصہ میں عثمانی سلطنت قائم رہی۔ 1917 میں برطانوی قبضہ ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ کی تقسیم سامنے آئی۔ 1948 میں اسرائیل کا قیام، مغربی یروشلم پر قبضہ ہوا۔ 1967 میں 6 روزہ جنگ جو کہ عربوں کے ساتھ ہوئی، اسرائیل کی مشرقی یروشلم پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ یروشلم صرف ایک شہر نہیں، یہ انسان کے ایمان، اقتدار، محبت، نفرت، جنگ اور امن کی علامت ہے۔ یہاں ہر دور کی صدائیں، ہر تہذیب کا عکس، ہر مذہب کی روشنی اور ہر انسان کی امید چھپی ہے۔ یہ شہر آج بھی زندہ ہے، اس کی گلیوں میں ماضی کی صدائیں گونجتی ہیں اور اس کے در و دیوار پر تاریخ کے زخم اور امید کے چراغ روشن ہیں۔ یہ داستان سن کر سننے والا نہ صرف تاریخ کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے بلکہ یروشلم کی عظمت، اس کے دکھ اور اس کی امید کو دل سے محسوس کرتا ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔